بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین سنجانی۔ خواتین حضرات، بر صغیر کے اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے آپ اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم یہ سیشن لیٹ شروع کر رہے ہیں، اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر سیرت کو ہم پڑھنے کا اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا سیشن نسبتاً مختصر ہوگا کیونکہ ہم نے تاخیر سے شروع کیا، مگر ہمارا یہ جی کیا کہ یہ جو تسبیح کے دانے ہیں ان میں کوئی پاز نہ آئے، اور اللہ نے توفیق دی، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ چاہے مختصر ہی سیشن کیوں نہ ہو لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ماہ ربیع النور میں چلتا رہنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، کل ہم نے غزوہ حنین اور غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف اور اس سے متعلق کانورزیشن کی تھی۔ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ہم آج اس کی اوپر تھوڑی سی کانورزیشن کریں گے۔ تھوڑی سی بات تبوک کی کریں گے۔ تبوک ایک میجر اور ون آف دا لاسٹ ایکسپیڈیشنز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور میں آپ سب کو یاد دلاتا رہوں کہ میں ایک بڑا ہی دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہم آقا کی سیرت کو ٹریس کر رہے ہیں فرام اوتھینٹک سورسز وچ آر اویلیبل ٹو اس۔ ہم خاص طور پہ سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، اور ایک ماڈرن سورس جو کہ سعودی عربین گورنمنٹ نے بھی جس کو اپروو کیا اور فرسٹ اس کو پرائز دیا، رحیق المختوم، بہت ہی بڑے اہل الحدیث اسکالر بنارس کے، ہندوستان کے، صفی الدین مبارک پوری، ان کا ٹیکسٹ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ موسٹ اوتھینٹک روایات اور نریشنز آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو آج ہم آغاز میں کچھ نریشن سنتے ہیں، اور ان نریشنز کے بعد ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کل جہاں پر گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو، اور اہل بیت کے تمام امامز کو، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فیملی اور ان کے تمام کمپینینز اور ان کی امت کے تمام اولیاء کرام کو، اور بالخصوص لاہور شہر کے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کو سلام، اور بغداد کے حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام۔ آج ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جو ذکر کے بارے میں ہے، کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں ہمیں کیا بتایا۔
تو یہ بہت فیمس ایک حدیث ہے، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی، اس کو ہم آج دوبارہ پڑھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے خوش ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہمیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان مومنٹس میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے شایان شان اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اس حدیث میں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کوئی انسان مجھے یاد کرتا ہے تو میں ان مومنٹس میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں یعنی چھپ کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے خاموشی سے یا چھپ کے اپنے دل میں اپنے شایان شان اسے باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ نہیں، مطلب ایک ان سین طریقے سے یاد کرتا ہوں۔ اور کوئی اگر مجھے کسی محفل میں سب کے سامنے ظاہراً میرا ذکر کرے تو میں بھی ایک محفل میں، جو کہ اس کی محفل سے بہتر محفل ہوتی ہے، فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، اس جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میرے پاس تھوڑا سا ایک بالشت جتنا قریب آنے کی کوشش کرے تو میں ایک بازو یعنی اس سے زیادہ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اپنی طرف کھلے ہوئے رکھے ہیں، اور جو بھی اس کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ضرور جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب ضرور کریں گے۔ تو یہ پہلی حدیث تھی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل اصل میں زندہ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کا دل ہی مرا ہوا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ ہو تو ہمیں اس کی خوراک یا اس کا جو فیول ہے، اس کو جو چیز توانائی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ چھپ کے دل میں کرے یا ظاہراً کسی محفل میں کرے،
یا کسی انسان سے کرے تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بھی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس انسان پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی گروپ ہے تو اس گروپ پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، پیس نازل ہوتی ہے، یا بلیسنگ نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاضرین میں ان کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہیں۔ تو ذکر کی یہاں پہ اہمیت بتا رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر سننا ہم سے کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ He is pleased with this۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا زیادہ کیا کرو، اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی انٹینسٹی اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو، اتنا یاد کیا کرو کہ لوگ دیکھ کے تمہیں بولیں کہ تم پاگل تو نہیں ہو، دیوانے تو نہیں ہو کہ تم ہر وقت ہی اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کی یاد تم سے کبھی جاتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں انٹینسٹی آف محبت کی شدت اللہ تعالیٰ سے اس میں نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے کبھی تم غافل ہی نہ ہو، ہر وقت ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں اور مجالس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، پس جب وہ کسی مجلس ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس مجلس میں اتنی کثرت سے شرکت کرتے ہیں کہ تہ در تہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی مسٹیکل ڈائمنشن، غیبی ڈائمنشن ہمیں بتا رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، کہ جب بھی تم ذکر کرتے ہو یا کسی ذکر کی مجلس یا محفل یا ایک گروپ آف لوگ اگر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اس گروپ میں ہی تم جا کے بیٹھ جاتے ہو تو اس گروپ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فرشتوں کی اسپیسیفک یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ زمین میں اور ڈھونڈو وہ جگہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، اور وہاں جا کے بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ اور میری برکت اور میری رحمت کو تقسیم کرو۔ تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اس طرح کی محفلوں کو اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان مجالس کے پاس سے گزرتے ہیں، اور ایٹ ٹائمز اتنے زیادہ وہاں فرشتے آ جاتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تہ در تہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اینجلز فرشتے وہاں پہ اس مجلس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے خوب کھایا کرو،
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی کے حلقہ جات۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو، اپنے اصحاب کو بتایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جنت کے باغات سے گزرو، تو ان میں سے تم کھایا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں جن سے ہمیں کھانا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جو حلقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی جو محفل ہوتی ہے، اس میں جا کے بیٹھا کرو، اس کا حصہ بنا کرو اور اس سے بلیسنگ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں اپنی بلیسنگ رکھتے ہیں، تو اس سے کھایا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور وہاں سے ابزارب کیا کرو، اللہ کی بلیسنگ وہاں سے لیا کرو، جا کے اس کا حصہ بنا کرو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ تو آسمان والوں کے لیے وہ جگہ زمین پہ جہاں پہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ لائٹ اپ ہو جاتی ہیں، وہ نور کی محفلیں ہوتی ہیں، تو وہ آسمانوں سے ان جگہوں کو پہچانتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک اور حدیث حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اسے یاد کیا اور اس لو میں، اس محبت میں اور اس خوف میں اللہ تعالیٰ کے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ آنسو اگر زمین پہ گرے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو گرائے۔ یہ بھی انٹینسٹی آف لو، محبت کی شدت کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایک شدت کے ساتھ، انٹینسٹی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور جہاں ذکر کی بات آتی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذکر کے مختلف طریقے بھی بتائے، جن میں سے ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جو روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الحمدللہ کہ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور ایک اور ذکر کی تسبیح کلمے کے بارے میں انہوں نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں، اور رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پیارے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہایت عظمت والا ہے۔ اور یہ آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جن کی چہروں پر لائٹ ہوگی، پر نور ہوں گے، روشن چہرے والے ہوں گے۔ وہ موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائیے تاکہ ہم انہیں جان لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ڈیفرنٹ لوگ جو ڈیفرنٹ قبیلوں سے ہیں، ڈیفرنٹ علاقوں سے ہیں، بظاہر ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن وہ کسی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لو میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی بھی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شاید نہیں جانتے اور مختلف جگہوں سے ہیں، مختلف قبیلوں سے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ گیدر ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہی ہم سب کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر آپ کبھی آبزرو کریں اس سیناریو کو، تو وہاں ہر جگہ کا جیوگرافکلی سپیکنگ مسلمان آتا ہے، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لو اور محبت میں وہاں پہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو کے عبادات کر رہے ہوں، یا کہیں کسی کے گھر میں جمع ہو کے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اگر اسٹرینجرز، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اللہ کی لو میں کہیں جا کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلوص والے ذکر کو سننے اور کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ الحمدللہ خواتین و حضرات، ہم ابھی حدیث مبارکہ سماعت فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مدنی زندگی کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کوشش کر رہے ہیں ادنا سے درجے پر کہ جو اوتھینٹک کلاسیکل سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے، تاکہ اگر کبھی بھی کوئی سنے تو وہ ایک اوتھینٹک ٹریڈیشن اور نریشن تک پہنچے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ جڑ سکے۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے معاملات اور اس کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو تقسیم فرمایا تھا اس کے حوالے سے ہم کانورزیشن کر رہے تھے۔ اور مدنی زندگی کو جیسے ہم روز یہ بات کرتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ پہلے 6 سال، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا تھا۔ 6 سے 8 ہجری 2 سال یہ دوسرا پیریڈ ہے فتح مکہ تک، جس میں ٹریٹی آف حدیبیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ریلیٹیو کام ہے، اور مشرکین مکہ کا جو ایکسٹرنل چیلنج ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا، جس کی وجہ سے آقا تبلیغ فرماتے ہیں، بادشاہان وقت کو خطوط لکھتے ہیں، اور بادشاہان وقت کو خطوط لکھنے کے ساتھ ساتھ جوئش تھریٹ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا دور ہے، مدنی دور، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو مکہ کا جو ایونٹ ہے، فال آف مکہ، اٹ از این ایبسولوٹ ٹرننگ پوائنٹ ان مسلم ہسٹری، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک سٹیپنگ سٹون بنا ہے کہ اب وہ ورلڈ سپر پاورز کو شکست دیں گے، اور ورلڈ پاورز جو ہیں ان کو شکست ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ تو فتح مکہ کے فوری ساتھ ہی جڑا ہوا ہے حنین کا واقعہ، اور جیسے ہم نے کل دیکھا کہ حنین میں صحابہ کرام کے اوپر بہت شدید حملہ ہوا تھا اور ڈسپرس ہوئے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اس کا واضح طور پہ اعلان کیا ہوا ہے، اور کہ کس طریقے سے نمبرز کے اوپر غرور تھا، اور پھر دوبارہ سے جب حملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر وکٹری میں تبدیل ہوئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے
اپنی سواری پر سوار ہو کے دشمن کو للکار رہے تھے. تو یہ واقعات کل ہم نے دیکھے. ایک روایت میں آتا ہے 12 صحابہ رہ گئے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 80 صحابہ تھے جو سرکار کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں مسلمان میجورٹی میں تھے. 12,000، 10,000 جو مکہ آئے تھے فتح مکہ کے وقت، اور 2,000 جو کہ بالکل نیو کنورٹس تھے. تو اس کے بعد جب غزوہ حنین ہوتی ہے، طائف جاتے ہیں، طائف کے تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. آپ پھر وہ جو مال اسباب جمع ہوا ہے دنیاوی طور پر، اس کی تقسیم کر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مال کی تقسیم کر رہے ہیں تو پہلے تو کچھ دن آپ نے ویٹ کیا. یہ مقام جارانہ کا واقعہ ہے، جارانہ کے اوپر. اور آپ نے ویٹ کیا کہ جن لوگوں کا یہ مال ہے اگر وہ آ کے توبہ کر لیں تو یہ مال انہی کو واپس کر دیں گے، جیسے کل ہم نے اس روایت کو پڑھا اور سنا. لیکن وہ لوگ توبہ کرنے نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ان کا انتظار کیا کہ اگر یہ آ کر تائب ہوتے ہیں ان کا مال انہی کو واپس دے دیا جائے گا. لیکن جب وہ تائب نہیں ہوتے، آقا کی بارگاہ میں تشریف نہیں لاتے، تو پھر ہم نے وہ واقعات سنے کہ پہلے وہ ذوالخویسرہ کا واقعہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیو کنورٹس کو، جو اس دن کنورٹ ہوئے تھے، جن کو اصطلاحاً طلقاء کہا جاتا ہے، طلقاء آزاد کردہ غلام، وہ غلام جن کو آزاد کیا جائے، طلقاء. تو اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ صحابہ کی وہ کیٹیگری ہے جس کو طلقاء کہا جاتا ہے. اور سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو ان کا ایک فقرہ تاریخ میں ملتا ہے جن میں یزید کو خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا، یا ابن الطلقاء، اے ہماری آزاد کردہ غلاموں کے لڑکوں، بیٹو. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے دن جو شفقت کی تھی اور یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے دل میں ایمان جگہ پکڑے. اور انسان کا جو بیسک انسینٹیو ہوتا ہے وہ ویلتھ ہوتی ہے، فائنینشیل انسینٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بہترین نفسیات دان بھی ہیں، سائیکالوجی سمجھ رہے ہیں. یہ جو آج ابراہم میزلو کا ہم سائیکولوجیکل ماڈل پڑھتے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، وحی کا علم ان کے پاس ہے. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگ جو ادھر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے دن، اور جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان کو بہت زیادہ مال عطا کیا. جیسے ہم نے کل سنا اور پڑھا، ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، 6 کلو چاندی دی، ان کے ایک بیٹے کو اور 100 اونٹ، 6 کلو چاندی، ان کے ایک اور بیٹے کو 100 اونٹ، 6 کلو چاندی. اور جو نیو کنورٹ تھے کسی کو 40 اونٹ. اور پھر بدو جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے. کل ہم نے سنا تھا. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، سارا مال تم ہی لوگوں میں تقسیم کروں گا، اور جو مال میرا حصہ بھی ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بھی تم ہی پر تقسیم کر دوں گا، وہ بھی تم ہی پر پلٹا دیتا ہوں میں. تو پریشان نہ ہو. تو آقا نے کمال سخاوت کی. اور اس سخاوت پر جب ینگسٹرز جو مدینہ کے کچھ ینگ صحابی تھے، انہوں نے غلطی سے ان سے کوئی جملہ سرزد ہوا اور آقا کو یہ اطلاع ملی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور کل ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو مال اسباب دیا ہے. مال اسباب فرمایا جو کہ ایک ذلیل چیز ہے. یہ سیرت ابن حشام جلد 2 356 نمبر پیج. اے انصار، کیا اس اسباب دنیا کے دینے سے جو ایک ذلیل چیز ہے تم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو جگہ دی؟ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں. ابھی ان کے شروعات ہیں اسلام کی، ابھی فیتھ کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے فائنینشیل انسینٹیو دے رہا ہوں. اور تم کو میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا. اور کیا اے انصار تم اس سے راضی نہیں ہو کوئی اونٹ کو لے جائے، کوئی بکری کو لے جائے، اور تم رسول خدا کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو یہ واقعہ اوتھینٹک ترین نریشنز کے اندر موجود ہے. اور صحابہ جو ہیں انصار کے، وہ رونا شروع ہو گئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی عظمت بھی بیان کی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی مدینے والوں میں سے ایک فرد ہوتا، میں بھی انصاری ہوتا. اور اگر تمام لوگ ایک راستہ چلیں، انصار دوسرا راستہ چلیں، تو میں انصار کا رستہ اختیار کروں گا، مدینے والوں کا رستہ اختیار کروں گا.
اے خدا انصار پر رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما، ان کی نسلوں پر رحم فرما۔ اور راوی کہتا ہے کہ حضور کے اس فرمان کو سن کر مدینے والے صحابہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور سب نے اعلان کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی بخشش اور تقسیم سے راضی ہیں۔ یہ جو آپ نے تقسیم فرمائی ہے، جو آقا نے خود کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو یہ نیو کنورٹس ہیں یہ دنیا لے جائیں، مال دنیا، اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مدینے والے صحابہ کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو بھول، نعوذ باللہ، ان کی نعت صفت بیان نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں خود اگر اللہ مجھے مکہ میں پیدا نہ کرتا اور میری تقدیر میں ہجرت نہ ہوتی تو میں اصلاً مدینے کا ہوتا، پھر اللہ مجھے مدینے میں پیدا کرتا۔ اس بات کی انٹینسٹی کو سمجھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کچھ دوستوں سے بہت محبت ہے۔ وہ کون ہے جنہوں نے آقا کو پروٹیکٹ کیا، آقا کو ویلکم کیا؟ جب قریش مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں دیتے تھے، ان لوگوں نے پروٹیکٹ کیا۔ تو یہ صحابہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی تذکرہ کریں، ان کے سامنے بھی سر جھکائیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا بھی تذکرہ کریں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا تذکرہ کریں، ابو سعید خدری کا تذکرہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ ہستیوں کی بڑی سائلنٹ کنٹریبیوشن ہے جس سے ایٹ ٹائمز ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ابو دجانہ جو واریر تھے وہ بھی غالباً مدینے کے ہی تھے۔ حضرت حنظلہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ، اور جن کے آگے بیٹے تھے جن کو یزید نے پھر نعوذ باللہ شہید کیا تھا۔ تو یہ ہستیاں بڑی بڑی متبرک، بڑی معتبر، بہت بڑی ہستیاں۔ تو اس واقعے کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا، یہ کل ہم نے بیان کیا تھا برکت کے لیے، پھر دہرایا ہے آج، تو سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے تھے 17 رمضان تھا، اینڈ دیٹ واز دی اونلی ٹائم جب آقا احرام کے بغیر مکے کے اندر داخل ہوئے، اور آقا نے خطبہ بھی دیا تھا کہ یہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے کچھ ساعات کے لیے۔ اب مکے کی کوئی گھاس نہیں کاٹے گا، مکے میں کوئی جاندار کو تنگ نہیں کرے گا، مکہ پھر دوبارہ سے حرمت والا ہو گیا۔ تو اب آقا مکہ سے نکل کر حنین کی طرف گئے، حنین سے نکل کر طائف کی طرف گئے، طائف سے نکل کر واپس جارانہ آئے، اور جارانہ سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور جارانہ سے آقا نے احرام باندھا ہے اب۔ اور اب جب مکے میں داخل ہوں گے تو یہ عمرہ فرمائیں گے، اور عمرے کا احرام ہے یہ۔ تو عمرے کا احرام آپ نے باندھا ہے وہاں سے، اور وہاں پر آپ نے عمرہ ادا کیا ہے، اور پھر آپ نے ایک صحابی رسول کو مکہ کا گورنر بنایا ہے، اور پھر آپ ذیقعد 8 ہجری میں مدینے واپس آ گئے۔ اور جیسے ہم نے ایک دفعہ پڑھا کہ ایک صحابہ مدینے والوں کے ذہن میں جیسے فتح مکہ کے وقت آیا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں مکے میں نہیں رہوں گا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ یا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، میں مدنی ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آج تک آقا 2021 تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور روز قیامت تک اب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں قیام فرمائے۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ جیسے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو حرم بنایا۔ یہ مدینے کو سرکار کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دونوں شہر ہمارے لیے تو ایکولی متبرک ہیں، لیکن عاشقوں کے لینز، عشق کے لینز میں دیکھیں تو پھر مدینہ کو ایک اور فضیلت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مدینہ شریف جب واپس گئے ہیں تو 9 ہجری کا یہ اب سال شروع ہوا ہے، اور 9 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا یہاں پر ایک برکت کے لیے بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت خوبصورت سا، وہ بھی اگر ہم پڑھ لیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجی، ایک قبیلہ تھا بنو سعد بھی اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا،
تو بنو سعد کے بارے میں ان کی اپنی ڈیٹی تھی، آقا نے اس کو بھی پاش کروایا اور بنو سعد کے لوگوں کو کہا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس. تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے آئے. تو ایک بی بی جو ہیں وہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو وہ مائی علیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تعارف کروایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، حلیمہ سعدیہ کی میں بیٹی ہوں. تو سرکار دو عالم مسکرائے اور کہا کہ کوئی نشانی؟ تو انہوں نے ایک زخم دکھایا. انہوں نے کہا بچپن میں آپ نے یہاں پر مجھے کاٹا تھا، یہ اس زخم کا نشان ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اکرام کیا ان کا، ان کو بٹھایا، ان کی عزت اور تکریم کی، اور بہت تکریم کیا آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر ان سے کہا کہ آپ جیسے چاہیں، آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں، آپ جدھر رہنا چاہیں، آپ واپس جانا چاہیں تو ہم آپ کو جیسے آپ چاہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں واپس اپنے کلان میں جانا چاہتی ہوں. تو ان کو کلان میں بھیجا گیا. کچھ روایات میں ہے کہ ان کا نکاح ایک صاحب کے ساتھ کروایا گیا اور وہ کلان الٹیمیٹلی آف کورس مسلمان بھی ہو گیا. تو یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بچپن کی جو ان کی رضائی بہن تھیں مائی علیمہ سعدیہ کی بیٹی، ان سے اتنے سال بعد آقا کی پھر مکہ میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنا نشان بھی دکھاتی ہیں کہ بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے مجھے یہاں پر کاٹا تھا کھیلتے ہوئے، جیسے بچوں میں ہوتا ہے. تو آپ چھوٹے تھے اور وہ تھوڑی بڑی تھی شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے وہ نشان بھی دکھایا اور آقا نے تبسم کیا اور ان کی بڑی تکریم کی. تو حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے ایک ٹرائب کی طرف بھیجا ہے. یہ قبیلہ طے ہے اور یہ قبیلہ طے جو ہے یہ حاتم طائی کا قبیلہ ہے. اور وہاں پر بھی کہتے ہیں ایک بت تھا اور آپ نے کہا کہ علی بن ابی طالب اس بت کو گرا کے آؤ. تو 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی کی آرمی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ بنو طے گئی ہے. اور بنو طے میں حاتم طائی کی بیٹی ہیں. وہ حاتم طائی کی بیٹی جو ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی جاتی ہیں. تو حضرت علی حجویری نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب کشف المحجوب میں، دیگر سورسز کے اندر یہ ریکارڈڈ ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی جب آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس لیے تکریم کرتے ہیں کہ وہ ایک سخی بیٹی ہے. حاتم طائی عرب ورلڈ کے ایک بہت بڑے سخاوت اور آقا کی آمد سے قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا اور غالباً وہ کرسچن فیتھ کو فالو کر رہے تھے. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی اولاد کی اس لیے تکریم کی کہ اس کے اندر ایک نوبل ایٹریبیوٹ تھا سخاوت کا، اور ابھی وہ ایمان نہیں لائی بی بی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حاتم طائی کی بیٹی کے لیے بچھا دی. اور مجھے ایک دم وہ داتا صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ نبوت کی چادر بظاہر ایک نان مسلم کا فرش آپ نے بنا دی. اتنی شفقت اور رحمت آپ نے کی، دادا صاحب نے لکھا ہے. تو وہ حاتم طائی کی بیٹی آتی ہیں، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں میرے بھائی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں خوف سے. آپ ان کو امان کا معاملہ کرتے ہیں. وہ بھائی آتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے. الٹیمیٹلی یہ کلان بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو اب اسلام بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آ رہے ہیں یا ان کو لایا جا رہا ہے اور یہ ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں. پھر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دلائل پیش کرتے ہیں ان کے سامنے. جیسے حاتم طائی کے بیٹے جب الٹیمیٹلی واپس آئے، انہوں نے باقاعدہ کانورزیشن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اٹ واز اے ڈائیلاگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیلاگ کے لیول پر تبلیغ کرتے ہوئے انہیں کنونس کیا اور وہ کنونس ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے. تو یہ واقعات بھی ساتھ ساتھ ہو رہے تھے. اب 9 ہجری میں اس کو سریہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس وار میں حضرت علی کو کمانڈر بنا کر سرکار نے بھیجا تھا. سرکار خود شامل نہیں ہوئے تھے، اس کو اس لیے سریہ کہتے ہیں. اب 9 ہجری کا جو بڑا واقعہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے. اور جیسے کہ ہم نے اس بات کے اوپر پہلے بھی کانورزیشن کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسچن کنگ سیزر کیسر کو خط لکھا تھا. اس نے خط کے جواب میں کوئی گستاخی تو نہیں کی تھی مگر وہ اسلام نہیں لایا تھا. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب لیٹر لکھا ہے اور جارڈن جو کہ انہی کا پروونس تھا، جارڈن کے گورنر نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کو موتا کے مقام پر بھیجا تھا. موتا بھی کہتے ہیں اس کو، موتا اس کا اصل میں پروننسیشن ہے.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اور پھر الٹیمیٹلی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما کو وہاں پر بھیجا تھا، اور وہ 3000 کی ایک وار ہوئی تھی، اور وہ پھر مسلمانوں کے کچھ لوگ بھی شہید ہوئے تھے اور مسلمان واپس آ گئے تھے۔ اب کیسر روم، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب کیسر روم بیت المقدس میں تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ان کو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی اگر ہے تو یہ میرے علاقے پر جلد قبضہ کر لے گا، اس زمین پر جس پر میرے قدم ہیں یہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی دور رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اقتدار کی گریڈ، پاور کی گریڈ، کہ اگر میں نبوت مان لوں تو ہو سکتا ہے میری بادشاہت مجھ سے لے لی جائے، یہ جو دباؤ ہیں، کلیرکس ہیں، کلرجی ہے، منکس اینڈ ننز ہیں، ان میں سے نہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، ملٹیپل پریشرز، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کو اطلاع ملتی ہے 9 ہجری میں، مسلمان مدینے میں ہیں، کہ سیزر کیسر روم یا رومن امپائر، یہ مسلمانوں کی جو عریبین بارڈر ہے سیریا کے ساتھ، وہاں پر ایک بہت بڑی آرمی لے کے ہی آ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اپروٹ کر دیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ رومن امپائر کیسر روم یہ مسلمانوں کو اپروٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور عین اس جگہ پہ جہاں پہ سیریا اور عربیہ کا بارڈر ہے، سیریا اور عربیہ کا بارڈر ہے، عین اس جگہ پر، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلاع پاتے ہی عام اعلان کر دیتے ہیں، صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہم رومنز کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی آخری غزوہ ہے جس میں آپ شامل ہوں گے۔ اور عام طور پہ آقا کی عادت کریمہ یہ نہیں تھی کہ وہ پبلک ڈکلیریشن کریں، وہ اپنے خاص صحابہ کو بتاتے تھے کہ ہم اس ایکسپیڈیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ مدینے میں منافقین اور ہپوکریٹس بھی تھے، تو ان سے بات کو چھپاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ ون آف دا ویری فرسٹ ٹائم کہ سرکار دو عالم نے پبلکلی اعلان کیا ہے کہ ہم رومیوں کے خلاف جا رہے ہیں اور بارڈر پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ سیریا اور یہ سارے یعنی رومن امپائر اور عربیہ کا جو بارڈر ہے اس پہ ہم جائیں گے۔ تو منافقین نے، یہ بات بھی اس کے ساتھ جڑتی ہے، اس واقعے کا پارٹ بھی ایک لیول پر، منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی ہوئی تھی مدینے سے باہر، اور اس مسجد کو مسجد زرار کہتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم رومنز کی طرف جا رہے ہیں، تو منافقین نے کہا کہ ابھی تک تو یہ پریویل کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مشرکین کو ہرا دیا، انہوں نے ارد گرد کی آبادیوں کو ہرا دیا، جوز کو ہرا دیا، لیکن لگتا یوں ہے کہ رومن سے جب لڑیں گے نا تو یہ نعوذ باللہ شکست کھا جائیں گے۔ تو ان کے اندر وہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی کہ یہ فائنل بیٹل ہے، اور وہ سپر پاور ہے، تو یہاں پر جو ہے فائنل بیٹل میں مسلمانوں کا کلا کما ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ یعنی جو بدر میں نہیں ہو سکا، جو احد میں نہیں ہو سکا، جو خندق میں نہیں ہو سکا، جو خیبر میں نہیں ہو سکا، جو فتح مکہ پہ نہیں ہو سکا، حنین میں نہیں ہو سکا، غزوہ طائف میں نہیں ہو، اب ہو جائے گا، اب ان کو شکست ہوگی۔ تو وہ سیکرٹلی بڑے خوش تھے کہ یہ ادھر جا رہے ہیں۔ اور تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک ایکسپیڈیشن کے اوپر یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہر شخص نے جانا ہے، ہر شخص نے، اگر کسی کے پاس کوئی واقعی جینون ایکسکیوز ہے، شرعی عذر ہے، وہ تو اور بات ہے کہ کوئی بہت اولڈ ہے، 90 سال کا، 80 سال کا ہے، یا کوئی معذور ہے، اسپیشل انسان ہے، ڈسیبلڈ ہے کسی لیول پہ، یا کوئی خاتون ہے، یا کوئی چھوٹا ہے، بالغ بچہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ تو نہ چلیں، وہ شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر کے علاوہ ہر مسلمان نے تبوک پر جانا ہے، تبوک ایکسپیڈیشن پہ اس نے جانا ہے، آقا نے اعلان کر دیا۔ اور جیسے ہم نے خندق پہ پڑھا تھا کہ اس وقت ویدر بڑا سخت تھا، ٹھنڈ تھی، اس وقت جب یہ تبوک ایکسپیڈیشن بارڈر پہ جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومنز کے خلاف، تو اس وقت شدید گرمی تھی، شدید گرمی تھی۔ نمبر 2، عربیہ میں قحط سالی تھی، ڈراؤٹ تھا، کھانے پینے کو چیزیں مل نہیں رہی تھی، گرمی تھی۔ نمبر 3، وہ جو سال کو فصلیں لگاتے تھے ان کے کاٹنے کا ٹائم آ گیا تھا، فصلیں پک گئی تھیں، وہ کھجور اگاتے تھے اور جو ان کی
پروڈیوس ہوتی تھی. تو اگر وہ جہاد پہ جاتے ہیں، اور یہ اس دور میں کوئی 20 30 40 ڈیز کی ایکسپیڈیشن بننی تھی، اس میں ٹریول تھا 10 15 دن کا، پھر ادھر رکنا تھا، پھر 10 15 دن کا واپسی کا ٹریول تھا. تو یہ رفلی اگر ہم بات کریں تو 30 سے 40 ڈیز کی ٹوٹل ایکسپیڈیشن تھی. 30 40 ڈیز سخت گرمی، پورے عربیہ میں قحط سالی ہے، بارش ہو نہیں رہی، کھانے پینے کی چیزیں، پیسے نہیں ہیں، اور جو ہیں ان کو کاٹنا ہے. اور اگر اس ایکسپیڈیشن پہ چلے گئے تو ان کو کاٹے گا کون؟ وہ تو اپنے خوشوں میں درختوں میں لگی رہیں گی، اور ہو سکتا ہے واپس آئیں تو خراب ہو جائیں. تو اٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے چیلنج، اینڈ اٹ واز اے ریئل بگ چیلنج. اور اوپر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، آپ کا حکم پاک کیا ہے، اس وار میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اس میں سب نے جانا ہے. whoever is capable of fighting is coming with me. اینڈ اس وقت تو صحابہ کے علم میں شاید نہ ہو، لیکن ود دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ اب ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آقا کی اس ظاہری زندگی کی آخری بیٹل ہے جس میں آپ خود جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جانا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ اب ایک ورلڈ پاور سے ہم لڑنے جا رہے ہیں، تو اس میں آقا اپیل کرتے ہیں، ایک پبلک اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اپنی ویلتھ جو ہیں وہ دیں اس کاز کے لیے. اور اب ریلیٹیولی بدر والا معاملہ نہیں ہے، احد والا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اب دنیاوی طور پہ مال موجود ہے، ویلتھ پوزیس کرتے ہیں وہ. تو آقا نے اپیل کی کہ اس وار کے لیے تاکہ ہم سواریاں خریدیں، واریر اپنے گیئرز خریدیں، سورڈز خریدیں، سپیئرز خریدیں، جو بھی اس دور کے آلات حرب و ضرب تھے ان کو خریدا جائے. تو آقا نے اپیل کی کہ اب اس کے لیے مجھے آپ لوگ ڈونیٹ پیسے یہاں پہ گفٹ کریں. تو یہ وہی موقع ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سخاوت کی، 200 اونٹ اور کئی 29.5 کلو چاندی، اور پھر 1000 دینار، اور وہ یہ دیتے جا رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے جا رہے تھے. حضرت عثمان صدقے پہ صدقہ کر رہے تھے کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک انہوں نے صدقہ کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا، یعنی جو یہ انہوں نے اتنا بڑا عمل کر دیا ہے اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور وہ ایک اللہ کی ایک لیول پر ایک پروٹیکشن میں آ گئے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کمال سخاوت کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال سخاوت کی. 29 کلو سلور اس دور میں، آج بھی بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اس دور کے ریالٹی میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال اپنے گھر کا لے کے آ گئے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 2 پلاٹس ہوں، ایک آپ اللہ کے نبی کو دے دیں، آپ کے پاس 2 گھوڑے ہوں ایک دے دیں، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر بن الخطاب نے اپنا آدھا مال جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کاز کے لیے دے دیا. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بات ہے، انہوں نے اپنا سارا مال ہی دے دیا. یہ تبوک کا واقعہ ہے، سب کچھ ہی دے دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار نے جب پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، تو فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں. اور یہ صحابہ میں ادب بھی سکھاتے ہیں کہ صحابہ کی عادت تھی کہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام ضرور لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ محض فکرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ کوئی محاورے کا جملہ نہیں ہے. آپ جب سوال کرتے تو صحابہ کہتے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر تو اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ مسٹ تھا، ان کی ریممبرنس مسٹ تھی. اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہوں. تو وہ علامہ اقبال نے ایک نظم کیا خوبصورت لکھی ہے نا، اس کا آخری شعر ہے، اگر میں غلط نہیں پڑھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانہ جو ہے اس کا محبوب کون ہوتا ہے؟ چراغ، لائٹ کا سورس، لائٹ جلا دینے والی ہو جیسی بھی ہو، وہ اتنا عاشق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جل جاؤں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرے پاس ہی رہوں گا. اور بلبل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گارڈنز میں ہی ہوتی ہے، فلاورز میں ہوتی ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتی، وہ کہتی ادھر ہی رہوں گی میں. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کاز کے لیے سب کچھ دے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے.
ہو سکتا ہے فائنینشلی سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی نے دیا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک وہ فرد جس کے پاس آلریڈی مال کم ہو اور وہ سبھی کچھ دے دے، یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. کسی امیر کا، کسی سخی کا بہت سخاوت کرنا بڑی بات ہے، مگر بظاہر کسی درویش کا سب کچھ ہی دے دینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور اس کو اکنالج کرنا چاہیے ہمیں. اور ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس ویسی پہلے ہی کچھ نہیں تھا، جو کوئی بیچارہ اپنا کوئی چھوٹا سا کوئی مطلب ان کے پاس تھا نہیں، کسی کے پاس انگوٹھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہی ہے، یہ دے رہا ہوں آپ کو. مطلب جس کے پاس جو تھا اس نے وہ دیا. کمال سخاوت کی صحابہ کرام نے. ایک ایک صحابی پر ہمیں ناز ہے. اب یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلتھ کے ساتھ اس آرمی کو ریز کیا، اور یہ 30,000 کی آرمی ریز ہوئی، کیونکہ اب فتح مکہ کے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہیں، ارد گرد عربیہ کے کلانز آ رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اب یہ جو نمبر بن گیا ہے وہ 30,000 ہے. اور سرکار نے کیا کہا تھا؟ سب آئیں، کوئی پیچھے نہ رہے. اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہپوکریٹس تھے انہوں نے جھوٹے بہانے شروع کر دیے، یا رسول اللہ میرا فلانا بیمار ہے، میں بیمار ہوں، کچھ جھوٹے. تو سرکار تو عالم نے انہیں کچھ نہیں کہا، کیونکہ سرکار باطن جانتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ایکسپیڈیشن میں جائے گا. تو سرکار وہ یا رسول اللہ ہم نہیں جا رہے، لیکن وہ ان کے خالی بہانے تھے. اور آقا کی یہ شان تھی کہ وہ منافقین کو تو کچھ کہتے ہی نہیں تھے، شفقت ہی فرماتے تھے. لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا یہاں پہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں جس کو جھنڈا دیا تھا مہاجرین کا، احد میں جب مصعب بن عمیر جھنڈے والے صحابی شہید ہوئے جن کو جھنڈا دیا تھا، خیبر میں جن کو جھنڈا دیا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے نہیں جانا اس ایکسپیڈیشن پر. سرکار دو عالم جا رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ سب جائیں. اور ان کو کیا کہا؟ آپ نے نہیں جانا. کن کو؟ علی بن ابی طالب کو. آپ مدینے والوں کا، میری فیملی کا خیال کریں گے. بالکل ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے تو ان کا خیال رکھنے والے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ آپ نے مدینے کے آپ لیڈر ہیں، آپ نے مدینے کو گورن کرنا ہے. اور صحابہ کے 30,000 کے لشکر کو لے کے سرکار دو عالم تشریف لے گئے. اب مدینے کے منافقین تھے، انہوں نے کہا یہ علی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ بھی پیچھے اللہ کے نبی اس کو لے کے ہی نہیں گئے. دیکھا یہ بڑا قریبی تھا، بڑے ہم نے اس کے قصے کہانیاں سنے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سب کو لے کے گئے ہیں علی کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، علی سے نعوذ باللہ ناراض ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب علی بڑے ایموشنل ہوئے، اور وہ ایک دو دن جب انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک سواری لی اور کوئکلی جہاں پہ سرکار دو عالم نے کیمپ کیا ہوا تھا راستے میں وہاں پہنچے. اور انہوں نے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ جو خیبر کا جس نے جھنڈا اٹھایا اور قلعہ جس کے دروازے کو اٹھایا، اور وہ جو خندق میں جو لڑا عمر بن عبد ود کے خلاف آج مدینے میں ہے، تو وہ آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنا مدعا پیش کیا، یا رسول اللہ میں یہ چیمگوئیاں سن رہا ہوں، کیا مجھ سے ناراض ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار دو عالم مسکرائے اور کہا علی کیا تم اس بات پر مجھ سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. نبوت کے علاوہ اس کائنات کے جتنے میڈلز ہو سکتے ہیں علی تجھے دے دیے میں نے. بالکل ویسے ہی جیسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے ہیلپر تھے، سپورٹر تھے، ان کے وزیر تھے. اور یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. کیا اس سے بڑا کوئی گولڈ میڈل کسی کو مل سکتا تھا کہ علی تو میرے لیے ویسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. You are to me what Aaron was to Moses. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرم اللہ وجہہ کو رضی اللہ عنہ کو تقویت ملی اور وہ مسکراتے ہوئے مدینہ واپس آئے. تو وہ جو 40 days آقا گئے ہیں اب، تو پیچھے مدینے کو
حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ اب کنٹرول کریں گے، دیکھیں گے سارے معاملات کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ اب سرکار جب سفر کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ بارڈر پہ آپ نے جانا ہے، دنوں کا سفر ہے، تو تبوک بارڈر ٹاؤن آپ نے تشریف لے کے جانی ہے، تو راستے میں آپ کا گزر ایک مقام سے ہوا ہے جسے حجر کہتے ہیں، اور یہ وادی سمود ہے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں پہ وہ پرانی قوم سمود والی حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور پھر اس اونٹنی کے بچہ جب رویا اور بلبلایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ وی آل نو دیٹ فیمس ٹریڈیشن۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہم جس جگہ پر داخل ہو گئے ہیں، کچھ صحابہ نے وہاں کے کنووں سے پانی لیا، تو آپ نے فرمایا یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور کچھ لوگوں نے آٹا گوندا تھا پانی کے ساتھ، فرمایا اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، باقی جو واٹر سورسز ہیں وہاں سے ہم نے پانی نہیں پینا۔ اور پھر فرمایا جب وادی دیار سمود سے گزر رہے تھے کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت آن پڑے، ان کی پلیسز آف ریزیڈنس میں، ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا کہ اللہ تم پر بھی عذاب بھیج دے۔ ہاں اگر داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہونا، یہ عبرت کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نشانیاں یہاں پر ظہور ہوئی تھی اور عذاب ظہور ہوا تھا، تو اللہ کی قہاریت کے سامنے سر نگو کرتے ہوئے حالت توبہ میں روتے ہوئے جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان جگہوں پہ اگر جانا ہو تو یہ جگہیں باعث عبرت ہوا کرتی ہیں، یہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے۔ تو آقا نے کہا کہ یہاں پر اگر داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور ڈھک لیا اور تیزی سے چل کر وادی پار کیا آپ نے، یعنی کوئکلی آپ نے یہ وادی کو پار کیا، اور پھر وہ فرمایا کہ اگلے دن ہم تبوک پہنچ جائیں گے۔ تو تبوک میں سپرنگز آف واٹر تھے، چشمے تھے، تو صحابہ کو کہا کہ جب تک میں نہ پہنچوں تو ان چشموں کا پانی استعمال نہیں کرنا۔ ریممبر مدینے میں اور عربیہ میں ڈراؤٹ تھا، قحط سالی تھی، پانی تھا ہی نہیں، جو پانی کے چھوٹے موٹے چشمے تھے وہ بھی بہت کم اس میں مقدار میں پانی آ رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم نے صحابہ کو کہا جب تک میں نہ پہنچوں، کل ہم تبوک کے چشموں پر پہنچ جائیں گے، جب تک میں نہ پہنچوں تب تک کوئی پانی کو استعمال نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچتے ہیں۔ جب آپ تبوک پہنچتے ہیں تو کچھ صحابہ موجود ہیں، آپ نے چشمے کو دیکھا تو چشمے میں بہت کم پانی تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابیوں، کسی نے پانی کو استعمال کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کیا تھا استعمال۔ خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحت کی، اور پھر آپ چشمے کے سورس پہ گئے اور آپ نے وہاں سے وضو فرمایا، اور کچھ پانی شاید آپ نے استعمال بھی کیا۔ تو اور اپنے چلو میں کہتے ہیں پانی کو آپ نے ایسے پکڑا، یعنی اس کو تھاما، اور جب تھوڑا جمع ہو گیا تو آپ نے اپنا چہرہ ہاتھ دھویا، اور جو لیفٹ اوور واٹر تھا اسے چشمے میں واپس جانے دیا۔ جیسے ہی سرکار کے چہرہ انور سے لگنے والا پانی اور اس کا باقی پانی لیفٹ اوور وہ چشمے میں واپس گیا ہے تو وہ چشمہ ابل پڑا، ایک دم اس میں جو ہے وہ طغیانی آ گئی، ایک اس کے اندر ایک واٹر فلو کے اندر ایک انٹینسٹی آ گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم یہاں سے اس علاقے کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے، یہاں پر گارڈنز ہوں گے۔ اور اب جو تبوک سٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از گرینر دین دا ریسٹ آف عربیہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پریڈکشن بھی فرمائی تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جب ٹریول کر رہے تھے تو اوتھینٹک نریشنز میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کیں،
اور آپ دو طرح سے نمازوں کو اکٹھا کر رہے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے، جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے وقت پر ظہر اور عصر دونوں کو ادا کرتے تھے، اور مغرب کے وقت مغرب اور عشاء دونوں کو ادا کرتے تھے۔ اور جمع تاخیر کا مطلب کیا ہے کہ عصر کے وقت ظہر اور عصر کو پڑھتے تھے اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کو پڑھتے تھے۔ تو جامع ترمذی میں حدیث بھی ہے اس کے حوالے سے، تو یہ ایک اجازت ہے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو افراتفری کا تو نمازوں کو، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جب تشریف لے گئے تو تبوک میں آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے اپنی آرمی کو پلیس کر دیا، اسٹیشن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30,000 جانثار صحابہ وہاں پر موجود ہیں، دے آر اسٹیشنڈ۔ سخت گرمی میں وہ آئے ہوئے ہیں، لمبا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، اور اس سفر کے بعد وہاں پر موجود ہیں، سامنے سے وہ آرمی ہے۔ ان کو جب اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کا نبی خود بارڈر کے اوپر آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رومنز کے جذبات اور ان کے وہ جو ایک حوصلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور لیکن ان کی آرمی سامنے نہیں آتی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے لڑائی جھگڑے کا اور وہ جو بیٹل کا معاملہ ہے وہ بیٹل کا معاملہ رک جاتا ہے، وہ جنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم قیام فرماتے ہیں مگر دشمن جو ہے وہ باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو اب مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ وہ جو منافقین یہ چاہ رہے تھے کہ یہ رومن امپائر سے لڑنے جائیں گے، رومن امپائر ان کو پاش پاش کر دے گی، وہ واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ یہ رومنز کے خلاف اپنے بارڈر پہ گئے، رومنز آئے ہی نہیں۔ تو تبوک اس طرح کی وکٹری ہے۔ آقا کی وارز میں آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی وکٹری آپ کو نظر آئے گی۔ بدر کے اندر ایک اور وکٹری ہے، احد میں بھی وکٹری ہے ایک اور طرح کی، خندق میں محاصرہ ہے ایک اور طرح کی وکٹری ہے، ٹیسٹ بھی ہیں، ہر وار کے اپنے ٹیسٹ ہیں، اپنے ٹیسٹ ہیں۔ خیبر میں ایک اور طرح کی وکٹری ہے، حنین میں ایک اور طرح کی وکٹری ہے، تبوک میں ایک اور طرح کی وکٹری ہے۔ تو ملٹری یا وارز کے اندر جتنی پاسبل پرموٹیشنز ہو سکتی ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایکسپیرینس کیا، جتنے ٹرائلز اور ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ان سب کو ایکسپیرینس کیا، اور الٹیمیٹلی آپ وکٹوریس رہے۔ تو اس وار میں 30,000 لوگ تھے، مسلمانوں کے پاس بڑے کم وسائل تھے، ٹریول ہی بڑا سخت تھا۔ ایک آدمی 18 دیگر لوگوں کے ساتھ ایک اونٹ کو شیئر کرتا تھا، اونٹ اتنے کم تھے۔ راستے میں اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو ابال کر استعمال کیا جاتا تھا پینے کے لیے، لیکن سرکار کی آرمی جب پہنچی وہاں پہ قیام کیا، وہ سختی راستے کی برداشت کی، تو اللہ رب العزت نے آ کر ان کے صحابہ کو وکٹوریس کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رومن امپائر کی آرمی آئی نہیں، اور وہ بھی واپس ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے واپس آ رہے ہیں تو یہ آج کی ہم سیٹنگ کو یہاں پر کلمنیٹ کریں گے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے جو شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، مگر اوتھینٹک ترین واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ اب جو مدینے کے اندر منافقین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، تو ایک آرمی نے ایک نیرو ویلی میں سے گزرنا تھا، نیرو گھاٹی میں سے۔ انہوں نے منافقین نے یہ پلان کیا کہ یہ ہمارا فائنل ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نیرو ویلی میں سے گزرے ہیں تو نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، اب وہ نیرو ویلی ہے تو وہ 30,000 لوگ لائن میں جا رہے ہیں، تو بہت سے صحابہ آگے نکل گئے ہیں اور لائن میں، کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، اور سرکار دو عالم کی سواری درمیان میں ہے، جیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں۔ تو سرکار جب اندر گئے ہیں اس ویلی کے اور انہوں نے اس کو کراس کرنا ہے، اٹ از اے نیرو ویلی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرڈر اٹیمپٹ ہوتی ہے، اور 2 صحابہ ہیں سرکار کی جو سواری کے ساتھ ہیں، ایک عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمار ابن یاسر جن کے بارے میں کہا تھا عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے، تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
جن کے بارے میں سرکار نے کہا آل یاسر تم کو سلام، وہ مکہ کے پہلے صحابہ میں سے جن کے والد اور والدہ اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں، ان کے بیٹے عمار ابن یاسر جو اس وقت خود بھی بڑے ایجڈ ہیں. تو عمار ابن یاسر نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، اور حذیفہ بن یمان سواری کو ہانک رہے ہیں، یعنی اس کو جیسے بتاتے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، اور وہ جیسے جاکیز کرتے ہیں اینیمل کو، ٹرین کیا ہوتا ہے، اینیمل آگے جاتا ہے. تو 3 لوگ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، عمار ابن یاسر نے ان کی رینز پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ پیچھے سے اس کو ہانک کر آگے لے کے جا رہے ہیں حذیفہ بن الیمان. اور منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی گئیں، اور ان 12 لوگ تھے غالباً، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر منافقین، اور انہوں نے ایک ڈھال سے ضرب لگانی چاہیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ضرب ماریں گے، اپنی سواری سے گریں گے ویلی میں، اور اس طرح سے نعوذ باللہ شہادت ہو جائے گی. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان میں ڈال دیا، اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن الیمان الرٹ ہو گئے، اور انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیا. اور یہ جناب عمار ابن یاسر اور جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قربانی اور ان کی الرٹنس تھی کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی سرعت اور کوئکلی پروٹیکٹ کیا، اور ان کو اس ویلی میں سے نکالنے کی کوشش کی. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلی سے نکلے ہیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ اور وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے، 30,000 میں ایک دم غائب ہو گئے، اس ویلی سے نکل کے ادھر ادھر ہو گئے. انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے، مسلمانوں میں تھے وہ 12 لوگ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے حضرت حذیفہ کو، اور ان کے ارادے سے باخبر کیا کہ یہ 12 لوگ ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو وربلی کبھی نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ آپ نے حذیفہ بن الیمان کو ان 12 لوگوں کے نام بتائے ہیں. اس لیے حضرت حذیفہ کا یہ ٹائٹل ہے رازدان رسول، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹ کیپر، انہوں نے اس سیکرٹ کو کیپ کیا ہوا تھا، اور آقا نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ یہ نام دیگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے. تو یہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آف کورس اللہ کے حکم اور فضل سے بچایا. اور یہ 3 لوگ تھے اور یہ حملہ کیا گیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو ہمارے کروڑوں سلام ہوں جناب عمار ابن یاسر پر، جناب حذیفہ بن الیمان پر، رازدار رسول. جناب حذیفہ کی عادت تھی کہ وہ ہر جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے. جس جنازے میں حذیفہ شامل نہیں ہوتا تھا صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، حذیفہ شامل نہیں ہوا. اور اکابر صحابہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں ہے وہ بھی شامل نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا حضرت حذیفہ. اور حضرت حذیفہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے وہ حدیث روایت کی ہے جو ہماری اوتھینٹک بکس میں ہے کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے سردار ہیں، اور فاطمہ جو ہیں خاتون جنت ہیں. بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیثوں میں آتا ہے، وہ اس کے راوی ہیں. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بہت معتبر خوبصورت صحابی تھے. تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، رات کا معاملہ تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ مدینے کے قریب پہنچے تو ایک تو یہ ہم نے سنا ہے نا کہ مدینے میں استقبال ہوا تھا جب وہ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے. اب تبوک کے وقت بھی روایات آتی ہیں کہ جب آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جو مدینے میں خواتین اور بچیاں رہ گئی تھیں، جو فیملیز رہ گئی تھیں، جب ان کو اطلاع ملی کہ سرکار دو عالم آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ارینج کیا اسی طرح، اور انہوں نے پھر وہی پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. تو خواتین اور بچے اور بچیاں، the children, the women of Medina, they came out، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا زبردست استقبال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں تبوک میں روانہ ہوئے تھے، رمضان میں آپ واپس تشریف لائے، اور اس پوری جرنی میں 50 ڈیز آپ کو لگے تھے. 20 ڈیز آپ نے تبوک میں قیام فرمایا تھا، اور 30 ڈیز آپ کی آمد و رفت کے تھے. 15 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آرمی تشریف لے کے گئی، اور 15 دن ان کو واپسی میں لگے، اور یہ 50 ڈے جرنی تھی.
اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا. تو ہم آج کی کانورزیشن کو، جو کہ انفیکٹ طویل ہو گئی، آلدو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید مختصر ہو، تو یہیں پہ روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو بارگاہ رب العزت میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر سے جو ہمیں نور حاصل ہوا، جو ہمیں ثواب ہوا، اس کو ہم نہایت عاجزی کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص جناب صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ایک نسبت سے جناب کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. تمام اہل بیت اعظام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص سرکار کے وفادار صحابہ، جن میں حضرت عمار ابن یاسر اور جناب حذیفہ بن الیمان شامل ہیں، جنہوں نے انہیں پروٹیکٹ کیا. ہم ان کی خدمت پہ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جو ذکر بھی ہوا ہے ان کی پاک روح کو اس میں پیش کرتے ہیں. کیا ان ہستیوں کی شان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے محافظ تھے. جن جن صحابہ نے جب جب سرکار کی حفاظت فرمائی ہے، ان تمام صحابہ کو، بلکہ کل صحابہ کو ہمارا سلام، اور اہل بیت کو ہمارا سلام. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قبر میں، حشر میں سرکار دو عالم کی پہچان نصیب ہو. کل قیامت میں آقا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر پر جام نصیب ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے جھنڈے تلے روز محشر جمع ہونے کا شرف حاصل ہو. آقا کی شفاعت نصیب ہو. ہم اپنے درجے پر حضرت علی بن عثمان حجویری داتا صاحب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، حضرت سید میرا حسین زنجانی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بانیان پاکستان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. ملک پاکستان کی خیر کی دعا کرتے ہیں. امت مسلمہ کی خیر کی دعا کرتے ہیں. جو مجبور مقہور مسلمان ہیں، جہاں جہاں پر رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان پر فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے. خاص طور پہ کشمیر میں، فلسطین میں جتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، سب رب العزت ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما. کل انسانیت کی خیر، کل انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جڑ سکے، اس نور سے جڑ سکے اور اس نور کو وصول کر سکے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ذکر کو ہمارے عمل میں ڈال دے. خواتین حضرات، آج ہم اپنی کانورزیشن کو یہیں پر کلمنیٹ کرتے ہیں. کل یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تھینکس اے لاٹ.